محمد رسول اللہ بھی لیا جائے گا۔ جہاں اذان کے اندر اللہ کہتا ہے میرا ذکر ہوگا، وہاں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال جب غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوئے تو جنت سے نکال کے زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ تو 350 سال حضرت حوا سے جدائی رہی، روتے رہے، مگر اللہ کی طرف سے کوئی معافی نامہ نہ ملا۔ مگر جب آسمان کی طرف دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے تو آسمان کے اوپر لکھا ہوا انہیں نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی سوچنے لگے یہ جو اپنے نام کے ساتھ رب نے نام جوڑ رکھا ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ کوئی خاص ہے جن کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد رسول اللہ کا نام لے کر واسطہ دیا کہ اے اللہ ٹھیک ہے غلطی لغزشیں مجھ سے ہوئی، مگر محمد رسول اللہ کے صدقے مجھے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی معافی عطا فرمائی۔ تو وہ ذات جو اپنے نام کے ساتھ نام جوڑے اور ان کے ذکر کو بتائے، ان کی شان کو بتائے، تو علماء نے یہ بھی لکھا حدیث شریف کے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد کا نام کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کو بار بار جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جب یہ بات حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے رکھا تو یہودیوں کے جو عالم تھے وہ کہنے لگے یہودیوں کو کہ محمد بھی کہتے ہو اور ان کی شان میں گستاخی کے جملے بھی بولتے ہو، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا گستاخی کرنا چھوڑ دو۔ کہا کہ محمد کا معنی ہی تو یہی بنتا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اگر محمد کا نام لیتے ہو تو خود ان کی تعریف کر لیتے ہو، تو یوں نہیں کہ ان کا نام لینا چھوڑ دو یا نام لینا نہیں چھوڑتے ہو تو ان کی گستاخی کرنا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے نام رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ندمم۔ کہا کہ ہم جب حضور کو پکاریں گے تو ندمم کہہ کے پکاریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ندمم کہہ کے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ندمم کوئی ان کا ہوگا، میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے۔ تو کہا جو تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا ہے تیرا۔ جب خدا نے تیرا بول بالا کر دیا، ذکر بالا کر دیا، یہودی کون ہوتے ہیں کہ تیرے ذکر کو گھٹائیں؟ اللہ نے تو ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تیرے اوپر کر دیا۔ خدا نے آنے والی ہر گھڑی کے اندر نبی کے چرچے اونچے سے اونچے کرتے چلا گیا ہے اللہ کی ذات۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ ذات ایسی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں تک میری خدائی چلے گی وہاں تک تیری مصطفائی چلے گی۔ جب تک تو نہ ان کی زبان سے تیرا نام نہ نکلے گا، میں خدا رحمت کرنے والا بھی نہیں۔ جب وہ دعا کریں گے، دعا کے اندر بھی اگر وہ درود نہ پڑھیں تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر وہ درود نہ پڑھیں تو ان کی نماز مکمل نہ ہوگی۔ وہ اگر کوئی کام کرنا چاہیں اپنی مرضی سے کریں، جب تک تیری مرضی سے نہ کریں، جیسے طریقہ تو نے بتایا اس طریقے سے نہ کریں، وہ کام وہ عمل چاہے وہ عبادت ہو مجھے نامنظور ہے جب تک تیری ادا کو اپنی ادا نہ وہ بنائیں۔ تو جب ادائے محمد کو اپناؤ گے تو محمد رسول اللہ کے سانچے میں جب ڈھل جاؤ گے اس وقت اللہ کو مقبول ہو جاؤ گے۔ خدا نے مقبول بنایا ہے محمد رسول اللہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہا کہ یہ رسول ہیں۔ اللہ نے 313 رسول بنائے،
1,24,000 پیغمبر آئے، وہ نبی تھے، مگر ان میں سے رسول کا مرتبہ 313 کو ملا۔ 313 میں سے 5 رسولوں کو اللہ نے ان 313 میں سے بھی مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنایا، پھر حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کو، پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو۔ پھر قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی۔ پھر فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا کچھ رسول ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہا کہ وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو ہم نے کچھ نشانیاں دی، پھر اسے جو ہے اس کو جو بروح القدس، پھر وہ ان کو ہم نے ایسی نشانیاں دی کہ وہ روح پھونکتے تھے۔ پھر ان کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان 4 رسولوں کو رسول بنا کے 313 کے بعد 4 رسولوں کو افضل بنایا، پھر تمام پیغمبر سے اور تمام رسولوں سے، پھر ان 4 فضیلت والے رسولوں سے اوپر جو درجہ دیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا، محمد رسول اللہ کو درجہ دیا۔ پھر درجہ دے کے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا فرمائی، مگر فرمایا کہ تورات، زبور اور انجیل کے اور تمام صحائف کے اندر جتنا تمام علم ہم نے رکھا تھا، سارے کا سارا علم ہم نے قرآن مجید میں رکھ کے قرآن کو فضیلت والی کتاب بنا کر تمام رسولوں کے اوپر جو برتر لے گئے، فضیلت کے اندر برتر ہوئے، جو اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ مقام کو پہنچے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ہم نے عطا فرمائی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کہا کہ جب چاہتے ہو کہ ہمیں رحمت، ہمیں سجدے اور ہمیں رکوع اور ہمیں اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سختی کرنے والا اللہ ہمیں بنا، اور آپس میں ہمیں نرمی کرنے والا بنا، اور رکوع اور سجود کرنے والا بنا، اور ہم میں اگر وہ نشانیاں ہوں کہ جیسے صحابہ میں پائی جاتی تھی کہ ان کے چہرے رات کا قیام کرنا جو ہے وہ چہروں کو منور کر دیتا ہے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، یہ اگر سودے لینا چاہتے ہو تو پھر جب ہم نے سودا تیار کیا، ہم نے اس سودے کو اوپر عنوان محمد رسول اللہ کو بنایا، کہا کہ اگر اس دکان پر آئے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات کرو، ان سے جب محبت ہوگی پھر ان کے والذین معہ، ان کے بعد والوں کے ساتھ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جڑے ہیں تو ان کو اللہ نے تمام مخلوق میں عزت عطا فرمائی ہے، تو تمہیں بھی اگر عزت چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑو، ان کے کہنے مانو اور ان کے بتائے ہوئے عمل کو اپناؤ۔ جیسے اپناؤ گے تو پھر تمہارے اندر آپس میں نرمی بھی پیدا ہوگی، اور کفار کے لیے سخت بھی ہو جاؤ گے، اور سجدوں اور رکوعوں کی تمہیں خیرات بھی ملے گی، اور تمہارے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے جیسے صحابہ اکرام کے چہرے تھے۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ ان کے اوپر جو ایمان لائے ہیں وہ جو ہیں سخت ہیں کفار کے لیے، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ آج اگر ہم سوچیں تو آپس میں نرمی ہے ہماری، ایک دوسرے کے ساتھ ہم سختی کا برتاؤ کر رہے ہیں، کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، بیٹا ماں کا نہیں ہے، آپس میں وہ محبتیں، وہ پیار، وہ سلوک ختم ہو گیا، آپس میں ہماری نرمی ختم ہو گئی، آپس کے اوپر ہم نے آپس میں رحم کرنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ آپس میں سختیاں کرو، آپس میں نرمی نہ کرو، رحم نہ کرو۔ حضور نے تو بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا تھا کہ جب مہاجرین آئے تھے انصار کے پاس
تو انصار والوں نے کیا کیا تھا، حضور نے جو بھائی چارہ کہا دیا تھا، جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے دوسرا ایک مکان اپنے پاس رکھا، دوسرا اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ایک کو اس نے طلاق دی، دوسرا بھائی شادی کر لے، جس کے پاس 2 باغ تھے ایک باغ اس دوسرے انصاری بھائی کو دیا۔ تو یوں سمجھو کہ جو مہاجر تھے ہجرت کر کے آئے تھے، آپس میں ان کی کیسے محبت تھی، انہوں نے کیسے بازو کھولے تھے اور آپس میں کیسی ہمدردی اور کیسا پیار برتا تھا۔ یہی تو کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے، منہم مغفرہ، کہ اللہ انہیں معافی بھی عطا فرمائے گا، وَأَجْرًا عظیمہ، اور انہیں بہت بڑے ثواب کا بھی اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتے ہو، یہ کلمہ کیا ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، اور جن جو کافر ہیں، وہ میری ذات کو نہیں مانتے، صرف باقی پوری کائنات مجھے رسول مانتی ہے۔ چاہے حیوانوں کو دیکھ لو، چاہے تم نباتات کو دیکھ لو، چاہے جمادات کو دیکھ لو، چاہے حیوانوں کو دیکھ لو، سارے کے سارے رسول مانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ کائنات کی ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی ہے۔ کہا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف، نبی پاک نے فرمایا کہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شفا شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہودی آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ درخت آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ایمان لے آؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ اس درخت کو جا کر کہے کہ ان محمد بدعوکا، کہ محمد تجھے بلاتے ہیں۔ یہودی نے اسی طرح جا کے اس درخت کو کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ جب وہ درخت نے بلاوا سنا تو وہ آگے بھی ہلا، پیچھے بھی ہلا، دائیں بھی ہلا، بائیں بھی ہلا، درخت اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ شجر ہیں، یہ جو نباتات ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، مگر ان کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں۔ جب درخت حضور کو مانے اور ان کا کہنا مانے انسان، تو کچھ خیال کر کہ تو دنیا کے زیب و زینت کو دیکھ کر، اس کی دنیا کے لالچ کو دیکھ کر اپنے آپ کو تو نے کہاں لگا دیا؟ زندگی تو تیری مختصر، چاہے 50 ہے چاہے 30 ہے۔ جب تو پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑھ رہا ہے میرا بچہ بڑھ نہیں رہا ہوتا، بچے کی زندگی کم ہو رہی ہوتی ہے۔ گنتی جب الٹی چلنا شروع ہو جائے نا تو کام جلدی 0 پہ آتا ہے۔ اگر آپ کسی سگنل کے اوپر جاؤ، وہاں 30 سے جب نیچے آتی ہے نا گنتی، تو پتہ نہیں چلتا کہ جب کم ہونا شروع ہوتی ہے تو 0 پہ کام آ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، مگر وہ یہ سوچے کہ جب میں پیدا ہوا، یہ نہ سوچوں کہ میں نے پکڑنا سیکھا، میں نے دیکھنا سیکھا، میں نے پہچان سیکھی، میں نے علم سیکھے، میں نے ہنر سیکھے۔ ہنر تو نے سیکھے، مگر تو یہ بھی سوچ ساتھ کہ دن جو گزرتا جا رہا ہے وہ میری عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ گھٹتی ہوئی عمر کی طرف دیکھو کہ اس گھٹتی ہوئی عمر میں اگر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اگر دنیا کے اندر اپنی منمانی شروع کر دی تو کل یہ منہ کیسے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں گا اور کیا کہوں گا کہ میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز کو چھوڑ دیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہ پہنچے گی نا۔ جب ٹھنڈک نہ پہنچے گی تو حضور تو خفا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ جو ہیں جمعرات والے دن اور سوموار والے دن تمہارے گناہ میرے طرف پیش کیے جاتے ہیں۔ جب تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور جب تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں۔
تو یہ باتیں بھی سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے جو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بھی فرمایا اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی طرف بھیج دی ہے، اپنا محبوب ان کے پاس بھیج دیا، اور جس محبوب کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہی وہ رسول ہیں جو تمہیں پاک کرتے ہیں، یہی وہ رسول ہیں جو تمہیں علم سکھاتے ہیں، اور یہی وہ رسول ہیں جو جن کا صدقہ دیتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، خدا تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے، اور یہی وہ رسول ہیں جن کے صدقے تمہیں قرآن ملا، اور یہی وہ رسول ہیں جن کے صدقے میں تمہیں نماز ملی۔ اگر سوچا جائے تو یوں کہ نماز ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ یوں سوچے کہ اپنی صحت، اپنے جسم کو متوازن جو ہے وہ طاقت بخش رہا ہے، اسے صحت بخش رہا ہے۔ یوں کہ جو بندے، اگر سائنس والوں سے پوچھا جائے تو میں تو نہیں اتنی باتیں بتا سکتا، سائنس والوں سے پوچھا جائے تو نماز کی ہر ایک ادا کے اندر تمہاری نشو و نما پائی جاتی ہے، کہ جب سجدہ کرتے ہو تو کتنے فائدے، جب رکوع کرتے ہو تو کتنے فائدے، جب سجود کرتے ہو کتنے فائدے، جب وضو کرتے ہو کتنے فائدے۔ نماز جو نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں وہ ہر قسم کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔